آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے آداب کیا ہے۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بعض معاملات جن کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ فطرت سے ہے، اسلام ان میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اگر وہ فطری ضرورت ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری کریں تو اس میں ہمارے لیے بے پناہ فوائد ہیں۔ قضاء حاجت کو ہی لے لیں، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، مگر کافر اس میں کسی اصول اور ضابطے کی پابندی نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بھی کچھ آداب اور طور طریقے بتائے ہیں جن پر عمل کر کے مسلمان بہت سارے دنیاوی اور اخروی فوائد سمیٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جوں ہی قضاء حاجت یعنی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً ٹوائلٹ جا کر ضرورت کو پورا کریں۔ قضاء حاجت میں تاخیر کرنا اور وضو کو زبردستی روک کر رکھنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور عبادات میں کراہت کا سبب بھی ہے۔ پیشاب اور پخانہ ان کو روک کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی مکروہ، یہ مکروہ کی بڑی قسم ہے، اور یہ پیشاب اور پخانہ روک کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ میڈیکل نے تو آج یہ کہا نا کہ پیشاب یا پخانہ روک کر رکھنا صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اسلام نے 14 صدیاں پہلے یہ بات کہہ دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا ہوا یدافعہ الاخبثان، کھانا حاضر ہو تو نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی پیشاب اور پخانہ کو روک کر نماز پڑھیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 560۔ ایسی نماز واجب الاعادہ ہے جو پخانہ یا پیشاب روک کر پڑھی جائے، وہ واجب الاعادہ ہے۔ اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوت بھی مکروہ ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو روک کر پیشاب روک کر اس کی تلاوت کرنا تو بندہ مومن اس میں غور نہیں کر سکے گا۔ تلاوت کا مطلب جو ہماری زبان میں لیا جاتا ہے وہ تو ہے نا صرف بناظرہ پڑھنا، تلاوت کا اصل مطلب سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ضروری چیز کہ اگر آپ نے انگوٹھی یا اور کوئی چیز پہنی ہوئی ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام یا کوئی اور مقدس لفظ لکھا ہوا ہے تو ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے وہ اتار دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے۔ آپ کی انگوٹھی پہ لکھا تھا نا محمد الرسول اللہ، آپ بطور مہر استعمال کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹوائلٹ جاتے تو آپ وہ انگوٹھی اتار لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔ سنن نسائی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، نمبر ہے 5213۔ اس کے بعد ضروری پوائنٹ ہے کہ ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں، داخل ہو کر نہیں، پہلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ٹوائلٹ میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
تو اس لیے جو بندہ یہ ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگ لیتا ہے تو ڈھیر ساری ایسی مضر چیزیں جو کہ روحانیت کے منافی ہیں اور بندے کو غیر محسوس طریقے سے دوسرے راستے پر لے جا سکتی ہیں، ان سے بندہ روحانی طور پر بچ جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، نمبر ہے 142۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب کسی ناپسندیدہ جگہ پر جائیں تو بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں اور باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں۔ جو ناپسندیدہ جگہ ہے، پہلے داخل ہو رہے ہیں وہاں پہ تو پہلے بایاں پاؤں، کوئی بھی ناپسندیدہ جگہ، اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز تو آپ جو بایاں پاؤں ہیں وہ پہلے رکھیں۔ ٹوائلٹ بھی چونکہ ناپاک جگہ ہے اس لیے داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں اور نکلتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جب آپ ٹوائلٹ میں داخل ہو چکے، اب چونکہ ٹوائلٹ فلش سسٹم ہے تو یا تو سیٹ ہوگی لگی ہوئی، اگر سیٹ لگی ہے تو آپ پہلے پانی بہائیں۔ اگر آپ مکمل نظافت اور صفائی چاہتے ہیں تو خود وہاں سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے پانی بہائیں، تاکہ اگر کوئی نجاست کا ذرہ سیٹ کے اندر لگا ہوا ہے اور آپ نے بعد میں استنجا کرنا ہے، پانی بہانا ہے، تو کوئی چھینٹ اس کی نجاست سے لگ کے وہ نجاست آپ کے جسم پر نہ لگ سکے۔ تو بہرحال اگر آپ گھر کی ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں یا پبلک ٹوائلٹ ہے یا مسجد کی ہے تو سیٹ ہے تو پہلے پانی بہائیں۔ اور اگر کموڈ لگا ہوا ہے، آج کل تو جہاں بھی جائیں، ایئرپورٹ پہ جائیں یا یہ موٹر وے پہ سروس ایریاز پہ جائیں تو آپ کو سیٹ نہیں نظر آئے گی، ہر جگہ ٹوائلٹ ٹوائلٹ۔ میں تو عمرہ شریف ادا کرنے گیا، مدینے کے ایئرپورٹ پر بھی کموڈ ہی دیکھے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ وہ کموڈ جو ہے نا وہ اس انداز سے بنے ہوئے ہیں کہ وہاں ہر سہولت میسر ہے۔ اگر تو کموڈ بنے ہوئے ہوں تو پھر یہ ہے کہ اس پر اپنا جسم رکھنے سے پہلے، کیونکہ کموڈ پر تو جسم رکھا جاتا ہے نا، آپ کی رانیں نیچے سے کموڈ کے اوپر آتی ہیں تو یہ ذہن میں وشواس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا جسم ناپاک تو نہیں ہو گیا، تو کموڈ پر اپنا جسم رکھنے سے پہلے ٹیشو پیپر سے صاف کریں۔ وہاں پہ ٹیشو پیپر بھی ہوتے ہیں نا، جہاں پہ اس طرح کی جدید کموڈ لگے ہوتے ہیں، ساتھ ٹیشو پیپر بھی ہوتے ہیں، تو ٹیشو پیپر سے صاف کریں۔ اگر اس پر پانی کے قطرات ہیں تو انہیں اچھی طرح خشک کر لیں اور ٹوائلٹ کے پیندے میں ٹیشو پیپر ڈال دیں تاکہ وہاں سے گندا اور نجس پانی اڑ کر آپ کے جسم کو ناپاک نہ کر سکے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ قضاء حاجت کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کریں، قبلے کی طرف، قبلہ شریف کی طرف نہ پیٹھ کریں نہ منہ کریں۔ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتا احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ ولا یولھا ظہرہ شرقوا او غربوا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے لگے تو قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اب یہ حضور جس شہر میں فرما رہے ہیں نا، وہاں پہ مکہ شریف جنوب میں ہے، مدینہ شریف میں حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، مدینہ المنورہ اگر آپ جائیں تو وہاں سے حرم شریف جو ہے، جو حرم کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ جنوب کی طرف ہے، یعنی دکن ہے وہ، تو اس لیے آپ نے فرمایا یا شرقن منہ کرو یا غربن منہ کرو۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف، حدیث کا نمبر ہے 144۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ قضاء حاجت ہمیشہ بیٹھ کر کریں، کھڑے ہو کر پیشاب یا پخانہ کرنا مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر قضاء حاجت فرماتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ما کانا یبولو الا قائدن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرماتے۔ ترمذی شریف، حدیث کا نمبر ہے 12۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے دوران گفتگو کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قضاء حاجت کے دوران جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے لا یخرج الرجلان یضربان الغائط کاشفین عن عورتہما یتحدثان بأن اللہ عز وجل یمقت علی ذالک، جو دو آدمی قضائے حاجت کے لیے نکلیں اور شرمگاہیں کھول کر آپس میں گفتگو کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 14۔ اسی طرح قضائے حاجت کے دوران قرآن پاک کی تلاوت بھی مکروہ تحریمی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا، دیگر اذکار ممنوع ہیں۔ جب ٹوائلٹ سے فارغ ہو جائیں تو نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے الحمدللہ الذی اذہب عنی العذاب وعافانی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 301۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔